بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان پانی پینا ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی پینا میڈیکلی فائدہ مند ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ عام طور پر ہمیں بھوک اس وقت لگتی ہے جب ہمارا معدہ تقریباً خالی ہو جاتا ہے، اور کھانے سے پہلے پانی پینے والا اس خالی معدے کا کچھ حصہ پانی سے بھر لیتا ہے۔ اس حالت میں پانی پینے سے تیزابیت میں کمی آتی ہے اور پیٹ کی دیواریں بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر جنہیں السر یا بدہضمی ہوتی ہے، ان کے لیے کھانے کے درمیان میں پانی پینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے ہاضمے پر برا اثر پڑتا ہے، بدن پھولتا ہے، وزن بڑھتا ہے اور موٹاپا آتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے۔ ہاں، کھانے کے دوران تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہی اب شروع کرتا ہے اپنا پروگرام، جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ، اور چلتے ہیں کڈس مدنی چینل دعوت اسلامی اور اس کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں سچی اور اچھی خبروں کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائن سے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، فیضان آن لائن اکیڈمی اور اس کے کچھ نئے کورسز اور عرس مبارک۔ معرفت القرآن ایک زبردست ایپ اور مدنی مذاکرے کی اپڈیٹس۔ موسم سے کیا مراد ہے، کسے کہتے ہیں اور کس موسم میں کیا پہننا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے پروگرام آئے قرآن سیکھے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ چھوٹی آپا سکھائیں گے ہمیں سنتیں، اور آخر میں دیکھیں گے چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ زازان بھائی، کیا آپ کو پتا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی نے نئے کورسز کا آغاز کیا ہے؟ اچھا، ان کورسز میں کیا کیا ہوگا؟ مطلب کورسز کا دورانیہ، کس طرح کے کورسز ہیں، کورسز کے دن، ان کے نام۔ ارے رکے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ زازان بھائی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فیضان آن لائن اکیڈمی نے کچھ نئے کورسز کا آغاز کیا ہے۔ ان کورسز کی مزید معلومات کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے رپورٹر کے پاس۔ جی زین بھائی، آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، جی، میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی نے کچھ نئے کورسز کا آغاز کیا ہے، جن کی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا رہوں گا، مگر ان میں سے ایک کورس کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ ان کورسز میں سے ایک آداب زندگی کورس ہے، جس میں بچوں کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ آداب زندگی کے بارے میں بتایا اور ان باتوں پر کیسے عمل کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کورس میں بچوں کو آداب زندگی، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اس کورس کا دورانیہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، ہفتے میں 6 کلاسز ہوتی ہیں اور دن میں صرف 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے نا؟ کتنا آسان کورس۔ اور ہاں، 8 سال سے 15 سال تک کے بچے اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کورس کی چند اہم باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کورس میں بچوں میں آداب زندگی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کورس سے بچوں میں اچھی عادات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کورس جب چاہیں، جس وقت چاہیں، کسی بھی لوکیشن پر دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ موجود ہوں، آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ عملی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنا اور بہت کچھ۔ ایڈمیشن کے لیے اس ویب سائٹ پر رابطہ کریں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کی ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آداب زندگی کورس میں داخلہ لینا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اس میں فیضان آن لائن اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے
www.quranteacher.net اس کو وزٹ کریں تو یہاں جا کر بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور ایک ہمارا UN نمبر ہے, اس پر بھی کال کر واٹس ایپ کر کے بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. آپ یہ کورس کراتے ہیں تو آپ نے بچوں میں کیا تبدیلی دیکھی ہے؟ یوں تو بہت سارے ہمیں تاثرات ملتے رہتے ہیں. ایک میں واقعہ بتاؤں گا. ایک بچہ تھا چھوٹا جس کا تعلق USA سے تھا, امریکہ سے تھا. جو ان کی والدہ تھی نا, ان کی امی, ان کی ہمیں ای میل موصول ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میرا جو بچہ تھا وہ بڑا ہی شرارتی تھا. بچے ہوتے ہیں نا, مستیاں کرتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں اتنا شرارتی تھا کہ جب بچہ باہر کھیلنے جاتا تھا نا تو محلے والے کہتے تھے اپنے بچوں کو کہ اندر آ جاؤ ورنہ یہ تمہیں خراب کر دے گا, بگاڑ دے گا. میل کا میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے. ان کی والدہ نے بتایا کہ یہاں تک کہ جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کے گھر پہ آنا چھوڑ دیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے, یہ جا کر اس کے ساتھ کھیلیں گے, بات کریں گے تو ہمارے بچے بھی خراب ہو جائیں گے. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا اور میں کس طرح اس کی تربیت کروں گی, یہ کس طرح دین کے احکام میرا بچہ سیکھ پائے گا. اتنے میں دعوت اسلامی نے ایک شعبہ, ایک نیا ڈپارٹمنٹ قائم کیا جس کا نام فیضان آن لائن اکیڈمی ہے, اور یہاں سے کورسز کروائے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو آپ کے شعبے سے فیضان آن لائن اکیڈمی سے کورس کروایا تو 1 مہینے کے بعد اس بچے میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ جس سے محلے والے اپنے بچوں کو بولتے تھے کہ اس کے ساتھ مت کھیلنا, ہی تمہیں خراب کر دے گا. اب جب یہ بچہ باہر جاتا تھا نا تو علاقے والے بولنے لگے کہ جا کر اس کے ساتھ کھیلو تاکہ تمہیں یہ دین کی باتیں سکھائے گا. اتنی بڑی تبدیلی اس بچے کے اندر آ گئی تھی. والدین کی بات ماننے لگا تھا, ان کا ادب کرنے لگا تھا. تب ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتائیں آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے, آپ کا بچہ کہاں سے تعلیم حاصل کر رہا ہے, ہم بھی اپنے بچوں کو وہیں داخلہ کروائیں گے. تو بڑی تبدیلی الحمدللہ دیکھی ہے کہ جو لوگ فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتے ہیں, جو بچے پڑھتے ہیں, الحمدللہ دینی تعلق سے بھی اور دیگر جو والدین ہیں ان کا ادب و احترام کے تعلق سے بھی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کیسے فیضان آن لائن اکیڈمی بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت میں مصروف عمل ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو سدا شاد و آباد رکھے اور فیضان آن لائن اکیڈمی ایسے ہی دین کی خدمت کرتی رہے. آمین. ماشاءاللہ, بہت ہی اچھی رپورٹ تھی. جی اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ڈیسک. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ. میں ہوں صفی اللہ اور میں آپ کو ہمارے قرآن ڈیسک سے ویلکم کہتا ہوں. آج قرآن ڈیسک میں آپ کو بتانے والا ہوں دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی بنائی ہوئی ایک بہت ہی زبردست موبائل ایپلیکیشن کے بارے میں جس سے قرآن پاک کا درست ترجمہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن کا نام ہے معرفت القرآن, لفظ با لفظ ترجمہ, آیت کے عنوانات, مکمل ترجمہ اور بہت سی خصوصیات اس میں موجود ہیں. اس ایپلیکیشن میں ہم ٹاپک وائز سرچنگ کر سکتے ہیں جو درستگی کے ساتھ کم وقت میں جو بھی معلومات چاہیے ہو ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں. اس میں پورے قرآن پاک کے ٹاپکس کو پن پوائنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بک مارک, یہ اس ایپلیکیشن کا ایک ایسا فیچر ہے جس میں ہم پورے قرآن پاک میں سے کسی بھی پیج تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں اور اس پیج کو کچھ دیر کے لیے چھوڑنے کے بعد اسے دوبارہ وہیں سے پڑھ سکتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. سورہ اور پارا وائز کنٹینٹ, اس آسان فیچر کے ذریعے پارا وائز جو کنٹینٹ ہمیں چاہیے ہو وہ ہم آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. لاسٹ ریڈ, جیسا کہ آپ کو نام سے ہی اس فیچر کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں تک ہم نے ریڈنگ کی ہوگی وہیں سے ہم اس فیچر کے ذریعے ریڈنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی یہ تھی ہماری آج کی قرآن ڈیسک سے انفارمیشن. جی تو بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آپ کو دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی بنائی ہوئی زبردست موبائل ایپلیکیشن کے بارے میں انفارمیشن دی.
इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ आपने अपने तक नहीं रखना बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना है। अब मुझे इजाजत दीजिए। माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी अफीफ भाई। अब अगली रिपोर्ट है मदनी मुज़ाकरे के हवाले से। माशाअल्लाह। तो आइए बच्चों देखते हैं मदनी मुज़ाकरे के हवाले से इस हफ्ते की रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा। इस प्रोग्राम में अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और अमीर अहले सुन्नत बच्चे बच्चियों और सबके लिए दुआएं भी फरमाते हैं और इल्म दीन भी सिखाते हैं। और मदनी मुज़ाकरे में प्यारी प्यारी नाते भी पढ़ी जाती हैं और दुरूद सलाम भी पढ़ा जाता है। बच्चे बड़े सभी अमीर अहले सुन्नत से मदनी मुज़ाकरे के जरिए सवालात करते हैं जिनके प्यारे प्यारे जवाबात अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चे अपनी अपनी वीडियोस भेजकर जिसमें वो कभी मदनी मकसद सुनाते हैं और कभी सुनाते हैं प्यारी प्यारी नातें और कभी कभी बच्चे जिक्रुल्लाह भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप बच्चे बच्चियां भी इस मदनी मुज़ाकरे का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी अपनी प्यारी प्यारी वीडियोस, अपने प्यारे प्यारे सवालात और प्यारी प्यारी नात शरीफ, नारे और मदनी मकसद सुनाने की वीडियोस नीचे दिए गए नंबर पर भेजकर इसमें शामिल हो सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्लिप डेस्क की तरफ। जाजान भाई, आज हमें आप कौन सा क्लिप दिखा रहे हैं? आज मैं आपको एक वाकया सुनाने और दिखाने ले जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। आइए सुनते हैं, चलते हैं और देखते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह पाक के एक नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में सुनेंगे कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम समूद, कौन सी कौम? कौम समूद की तरफ भेजा। कौम समूद जो है ये अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ किया करती थी। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद को अल्लाह पाक की नेमतें याद दिलाई और उनसे फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह पाक को एक मानो और सिर्फ उसी की इबादत करो। अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। मगर कौम समूद का जो सरदार था वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो पहाड़ के इस पत्थर से ऊँटनी निकालें जो खूबसूरत हो और हर किस्म के ऐब से पाक हो, खूबसूरत भी हो और हर किस्म के ऐब से उसमें कोई ख़राबी भी ना हो। अगर हम ये मौजज़ा देख लेते हैं कि आप पहाड़ से इतनी सही सलामत ऊँटनी निकाल देते हैं तो फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे और आपको नबी मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों, हुआ क्या, उससे पहले आप ये बात समझ लें कि जो काम आदत के ख़िलाफ़ हो, आदत के खिलाफ हो, यानी नॉर्मली वो काम हो नहीं सकता। ठीक है, नॉर्मली ऐसा काम होता नहीं है। अगर अल्लाह पाक के किसी नबी से वो काम हो जाए और ऐलान नबूवत के बाद वो काम हो तो उसे मौजिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजिज़ा कहते हैं। ठीक है, जो काम नॉर्मली नहीं हो सकता, अगर अल्लाह पाक के किसी नबी से ऐलान नबूवत के बाद वो काम हो जाए तो उसे मौजिज़ा कहा जाता है। तो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे ये मुतालबा किया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना मौजिज़ा दिखाया। वो मौजिज़ा क्या था? वो मौजिज़ा ये था प्यारे बच्चों कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे ऊँटनी निकालने का मुतालबा किया कि आप जो है वो पहाड़ के पत्थर से ऊँटनी निकाल कर दिखाएं, तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की और फिर सबके सामने पत्थर फटा और उसमें से एक ऊँटनी निकल आई। और जो क्वालिटीज़ उन्होंने बयान की थी कि ऊँटनी जो है वो खूबसूरत भी होनी चाहिए, हर ऐब से पाक होना चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, तो जो खूबियाँ और जो क्वालिटीज़ उन्होंने बयान की थी वो सारी की सारी क्वालिटीज़ उस ऊँटनी के अंदर मौजूद थी। तो इस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। ये मौजिज़ा देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, कुछ लोगों ने कबूल कर लिया कि हाँ वाकई में आप अल्लाह पाक के नबी हैं और हम अल्लाह पाक को एक मानते हैं और उसी की इबादत करेंगे। और कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो ईमान ना लाए। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम इस ऊँटनी को तंग ना करना और इसके हाल पर छोड़ देना। अब इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ये जो करती है इसे करने दो, इसके हाल पे छोड़ दो, इसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, इसे तंग नहीं करना। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, इस ऊँटनी का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है। इस मौजिज़े का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ाल या क़ौम उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। तर्जमाए कंजुल इरफान। सालेह ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन निशानी आ गई। तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह की ऊँटनी है।
تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اگر تم نے اسے پریشان کیا، اسے تنگ کیا، ٹھیک ہے نا، اگر اسے غلط ارادے کے ساتھ چھوا تو پھر کیا ہوگا، تم پر جو ہے وہ اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ اب ہوا یوں پیارے بچوں، جہاں یہ لوگ رہتے تھے نا، وہاں پر پانی کا صرف ایک ہی تالاب تھا، پانی کا ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی، تو ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم سب لوگ اس پانی کو استعمال کرو گے۔ اب جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور بھی اس تالاب کا پانی استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ جس دن اونٹنی پیتی تھی اس دن صرف اونٹنی ہی پانی پیتی تھی، اور دوسرے دن جب لوگ پانی پیتے تھے تو باقی جانور بھی ان کے ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اب ہوا بھی یوں کہ ایک دن لوگ پانی پیتے تھے اور ایک دن سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، کچھ لوگ جو تھے وہ اس اونٹنی سے بہت زیادہ پریشان آ چکے تھے۔ ایک دن دو لوگ اس اونٹنی کی تلاش میں نکلے تاکہ وہ اس اونٹنی کو ذبح کر لیں۔ پھر جب انہوں نے اس اونٹنی کو تلاش کر لیا تو ان میں سے ایک نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور دوسرے نے اس کی ہیلپ کی، اور باقی سارے لوگ جو تھے اونٹنی کو ذبح کرنے پر ایگری کر چکے تھے، وہ راضی ہو چکے تھے کہ بھلے اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے۔ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام سے پھر بے ادبی بھی کی، انہوں نے ان کی گستاخی بھی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اگر تم واقعی میں اللہ کے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ معاذ اللہ زری انداز میں جو ہے وہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے گفتگو کی۔ تو انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کو مارا تھا۔ کس دن اونٹنی کو مارا تھا؟ بدھ کے دن اونٹنی کو مارا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعے تک جو کرنا ہے کرو، جمعہ کے دن تک جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے تم سب کے چہرے یلو ہو جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے۔ کون سے رنگ کے ہو جائیں گے؟ پیلے ہو جائیں گے۔ دوسرے دن ریڈ ہو جائیں گے، لال ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے تمہارے چہرے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے بلیک، کالے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا، اسی طرح ہوا۔ پیارے بچوں، یہ لوگ بہت برے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کی تھی، ان کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، پھر حضرت صالح علیہ السلام سے بدتمیزی کی تھی، ان کی گستاخی بھی کی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ انہیں کتنی خطرناک اور دردناک سزا ملی۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور جب 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد اتوار کے دن دوپہر کے قریب خطرناک آواز آئی جس سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، جس سے وہ سب لوگ ختم ہو گئے۔ پھر پیارے بچوں، ان پر سخت زلزلہ بھی آیا، اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے اور وہ لوگ اس عذاب سے بچ گئے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ پاک کی نشانیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ پاک کے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں کس طرح سزا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی ہر وقت فرما برداری کریں، اللہ پاک کے پیاروں سے محبت رکھیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کلپ ڈیسک۔ اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اورس مبارک۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، اسلامی سال کے 12ویں مہینے ذوالحجہ میں بزرگان دین کے آراس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج ہم بات کریں گے خلیفہ اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کے مرشد حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1294 ہجری کو سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب قطب مدینہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیملی ٹری یعنی سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے، تو یوں آپ صدیقی بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سید زادوں کا بہت زیادہ ادب فرمایا کرتے تھے۔ کوئی سید صاحب آتے تو آپ ان کے ہاتھ چومتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نام مصطفیٰ کا بھی بہت زیادہ ادب فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اچھے اخلاق والے اور بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو بھی آتا آپ اس کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور شہر مدینہ سے آپ کی محبت کی تو کیا ہی بات ہے۔ آخری عمر میں آپ کی نظر کمزور ہو گئی تھی، ڈاکٹرز نے علاج کے لیے جدہ شہر جانے کا کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں کے لیے مدینہ شریف نہیں چھوڑ سکتا۔
आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल जुम्मा के दिन 4 ज़ुल्हिज्जा को हुआ और जन्नतुल बकी में अहले बैत के मज़ारात के पास आपका मज़ार है। अल्लाह पाक की उन पर करोड़ों रहमतें हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन। इस जबरदस्त सेगमेंट के साथ अब हम देखेंगे एक बहुत क्यूट सा खाका, जिसमें छोटी आपा हमें सिखाएंगी कुछ सुन्नतें। आइए देखते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों आप भी आप यहाँ बैठी हुई, आज हमें ताया जान के जाना था। बच्चों का खबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, पहले सलाम कीजिए फिर बाद में बात कीजिए। सॉरी आपी, वालेकुम अस्सलाम, वो जल्दी में जहन में नहीं रहा। अच्छा आए यहाँ बैठे मेरे पास। बच्चों का जी आपी, आज हम ताया जान के घर जा तो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब सिखा दूँ। अपने घर में? जी अपने घर में भी और दूसरों के घर में भी। तो बताए ना आपी। जी अपने घर में आते हुए भी सलाम करे और जाते हुए भी सलाम करे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम घर में आओ तो घर वालों को सलाम करो और जाओ तो सलाम करके जाओ। ठीक है अभी, इंशाल्लाह अब मैं हमेशा याद रखूंगी और घर में आते हुए भी सलाम करूंगी और जाते हुए भी सलाम करूंगी। आगे तो सुने, हदीस शरीफ में आया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह पाक का जिक्र करता है तो शैतान अपने आप से कहता है, आज यहाँ ना तुम्हारी रात गुजर सकती है और ना तुम्हें खाना मिल सकता है। और जब इंसान घर में बगैर अल्लाह पाक का जिक्र किए दाखिल होता है तो शैतान कहता है आज की रात यही गुजरेगी। और जब खाना खाते वक्त अल्लाह पाक का नाम नहीं लेता तो वो कहता है तुम्हें ठिकाना भी मिल गया और खाना भी मिल गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन आप ही घर में दाखिल होते हुए और खाना खाते वक्त अल्लाह पाक का जिक्र कैसे कर सकते हैं? इसका क्या तरीका है? फातिमा, हम घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और शुरू और आखिर में दुरूद पाक के साथ घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं। तो असल में हम बिस्मिल्लाह शरीफ और उस दुआ के जरिए अल्लाह पाक का जिक्र ही कर रहे होते हैं। इस तरह खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ जब खाना खाने की दुआ पढ़ी जाती है तो इसमें भी अल्लाह पाक का जिक्र होता है। इसी तरह घर से बाहर जाते वक्त भी हमें बिस्मिल्लाह शरीफ और शुरू और आखिर में दुरूद पाक के साथ घर से बाहर जाने की दुआ पढ़नी चाहिए। लेकिन आप ही घर में दाखिल होने और बाहर जाने की दुआएं तो मुझे याद ही नहीं है, वो कैसे याद करूं? फातिमा, ये दोनों दुआएं आपको मकतबतुल मदीना की किताब इस्लाम की बुनियादी बातों की दूसरी जिल्द में मिल जाएगी। शायद पेज नंबर 18 पर है ये। वैसे फिक्र न करे, वो मैं आपको याद करवा दूंगी। लेकिन पहले मैं आपको घर से बाहर निकलते वक्त पढ़ने वाली दुआ की फजीलत बताती हूँ। हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसके साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जब वो आदमी कहता है कि बिस्मिल्लाह तो वो फरिश्ते कहते हैं तूने सीधी राह इख्तियार की। और जब इंसान कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो फरिश्ते कहते हैं अब तू हर आफत से महफूज है। जब बंदा कहता है तवक्कलतु अल्लाह तो फरिश्ते कहते हैं अब तुझे किसी और की मदद की हाजत नहीं। यानी जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता अल्लाह पाक के वो फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। माशाअल्लाह। अब मैं आपको घर में दाखिल होने का तरीका बताती हूँ। जब भी किसी के घर जाए तो सबसे पहले घर में दाखिल होने की इजाजत मांगे और इजाजत मिलने पर ही घर में दाखिल हो। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 मर्तबा इजाजत तलब करो, अगर इजाजत मिल जाए तो ठीक वरना वापस लौट जाओ। इसके बाद सबसे पहले सलाम करे और फिर कोई बात करे। दूसरी बात, अगर हम किसी के घर जाए और वो अंदर से पूछे कौन है तो हमें अपना नाम बताना चाहिए। सिर्फ मैं हूँ या सिर्फ मैं नहीं कहना चाहिए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में मैं कहना पसंद नहीं फरमाते थे। एक और अहम बात, बाहर से किसी के घर में झांकना भी बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है। जज़ाकल्लाह आपी, आज आपने मुझे बहुत काम की बातें बताई हैं। मैं जाकर इस्लाम की बुनियादी बातें किताब लेकर आती हूँ, उसमें से आप मुझे वो दोनों दुआएं याद करवा दिएगा। ठीक है फातिमा, आप ले आए।
माशाअल्लाह। बहुत अच्छा खाका था। देखा आपने कि आप लोगों को बातों बातों में घर में आने जाने के हवाले से कितनी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें पता चल गईं। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल।